نائی صاحب مجھے اندازہ تو ہے آپ کے نقطہ نظر کا، لیکن میں ایک دفعہ پھر احتیاطاً آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ جعلی ڈگریوں کے سہارے اسمبلی میں نقب لگاتے ہیں، جمہوریت کی باقی برکتیں تو چھوڑیں اپنی جگہ پہ، ان کا کس حد تک جواز ہے؟ مارشد کا کیا جواب ہے؟ یہ تو مرغی اور انڈے والی نہیں، مرغی انڈے والی نہ بالکل نہیں، جمہوریت ہی مرغی ہے، وہی پہلے ہے۔ یہ اچھا، انڈے ونڈے میں اس پہ اپنا نقطہ نظر عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب آپ؟ جہاں تک مارشل لاؤں کا تعلق ہے نا جی، وہ کسی قاعدے، کسی کرینے، کسی سلیقے، کسی ریفرنس، کسی نظریے، کسی آئیڈیالوجی کی پیداوار ہی نہیں ہوتے ہیں نا، وہ تو طاقت کے زور پر ایک طاقت آزمائی ہے اور آپ کے گھر پہ قبضہ ہے۔ اس کو کسی پیمانے پہ، کسی کسوٹی پہ آپ پرکھ سریحن بدماشی ہے نا، وہ تو سریحن ایک گن پوائنٹ پہ سارا، گن پوائنٹ پہ ڈکیتی ہے۔ اب اگر ایک فریق یا ایک گروہ یا ایک طبقہ گن پوائنٹ پہ آئین کی دھجیاں اڑا کے قابض ہو جاتا ہے، کیا یہ قبضہ جسٹیفائی کرتا ہے پورے اس دائرہ کار کے، اس گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو فالو کریں یا اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اسی بدماشی کا مظاہرہ کریں، اسی طرح قانون کی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی جواز ہے۔ اگر یہ جواز مان لیا جائے کہ مارشل لا آیا، اس نے ایک غلط، پھر تو اس کا کرایا ہوا الیکشن بھی جائز دیکھیں نہیں نا، ہے۔ میں اس چیز کو، ناجی صاحب کی اس دلیل کو مانتا ہوں کہ یہ ایک ایسی قدغن لگا دی گئی تھی جو کسی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتی، لیکن اگر لگا دی گئی اور آپ اس پروسیس کے اندر جا رہے ہو تو چیٹ کر کے جانا، چیٹنگ جو ہے نا، بالکل وہ بذات خود آپ ایک بد کرداری کی علامت ہے۔ اب یہ چیٹنگ کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، جہاں کوئی 62(3) ہے یا نہیں ہے، کوئی آئین ہے یا نہیں ہے، آپ یو کے میں کریں یہ کام، تو کوئی معاشرے کا طبقہ، میڈیا کو تو چھوڑ دیں نا، آپ کو دوبارہ سیاست میں آنے نہیں دے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی دلیل کو ہم مان لیں کہ جی چلیں، وہ چونکہ ایک خلاف قانون، خلاف ضابطہ، خلاف آئین ایک چیز آئی اور اس میں راستہ بنانے کے لیے ہم نے کر لیا، کل میں ڈاکہ ڈالوں گا، میں کہوں گا جی کہ میں مشرف کا جو امن و امان ہے اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، میں تو اس کے لیے کچھ دلیل بنا لوں گا نا۔ یہ بنیادی طور پہ کردار کی کجی ہے، بنیادی طور پہ ہرس اور ہوس ہے، بنیادی طور پر چیٹنگ، that is the right word۔ چیٹنگ۔ انلیگل اتھارٹی اگر آ جائے تو اس کا جو بھی کہا ہوگا، جو قانون بنایا ہوگا، وہ انلیگل ہی قرار پائے گا۔ میں اور بات کر رہا ہوں، نہیں ایک منٹ، نہیں آپ سمجھے نہیں میرا نقطہ نظر۔ میں عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ زیادہ متفق ہوں۔ یہ بی اے کی کمپلشن یہ ناروا بات تھی، آپ نے کہا، لیکن اگر آپ نے گیون کنڈیشنز میں لڑنا قبول کر لیا ہے، آپ کو اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا ڈکٹیٹر، تو پھر اس کے پورے نظام پہ لعنت بھیجیں، اس کا حصہ نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، بن گئے ہیں تو جو میچ کے رولز ہیں وہ ایپلیکیبل ہیں، پھر آپ اس کے مطابق کھیلیں۔ یس، That simply indicates that you are absolutely 140 لوگ ہیں پوری اسمبلی میں، 140 لوگ ہیں، 146 ہیں۔ جی اچھا پلیز کہنے کا موقع تو دیں۔ پلیز۔ پہلی یہ بات ہے کہ جمہوریت میں آپ رائٹ آف ووٹ کسی سے چھین نہیں سکتے۔ اگر آپ کنڈیشن لگاتے ہیں تو آپ رائٹ آف ووٹ ڈینائی کر رہے ہیں۔ سامراجی آقا کیا کرتے تھے آپ کے، جو نو آبادیاتی حکومت تھی، وہ مختلف کنڈیشن لگاتے تھے، وہ ڈائریکٹ ووٹر پہ لگا دیتے تھے کہ یہ بی اے ہوگا تو ووٹ ڈالے گا۔ انگریزوں کے زمانے میں رہا، ہمارے ملک میں رہ چکا ہے۔ یہ معاملہ دیتا ہوگا زمین کا، یہ زمیندار ہوگا تو ووٹ دے گا۔ ہم اس میں حصہ لیتے رہے، لیکن ہمارے پاس ویلیشن کا طریقہ کوئی نہیں تھا، جو بھی ہوتا رہا ہم اسے مانتے رہے، لیکن ملک کی ہر سیاسی جماعت اس کی مخالفت کرتی رہی۔ اچھا یہ جو صاحب آئے، اچھا جو بھی آتا ہے وہ ایک کنڈیشن ضرور لگاتا ہے، رائٹ آف ووٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈینائی کرتا ہے۔ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی بنا کے ڈینائی کیا، لیکن اسی بیسک ڈیموکریسی کے تحت آنے والوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، اسی کے تحت آنے والوں نے۔ اس کے بعد یہ آیا یا اس نے ون ووٹ ون مین والی بات مان لی، لیکن رائٹ آف ووٹ کو اس نے اس طرح ڈینائی کیا کہ میجورٹی کے ووٹ کو ڈینائی کر کے کہا ہم آپ کو حکومت نہیں دیں گے، آپ پہ فوج چڑھا دیں گے۔ ضیاء الحق آئے، انہوں نے غیر جماعتی کر دیا، اگین رائٹ آف ووٹ کا ڈینائی۔ یہ صاحب آئے، انہوں نے ڈگری لگا دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے
آئیے آئیے شوکت صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آئیے شکو صاحب. جناب یہ ذرا مائک کا. بیٹھے پلیز. نہیں جی میں آتا ہوں. لوہی حسن صاحب آج تو ماشاءاللہ پورے دانشور آپ کو مل گئے ہیں سارے. نہیں مجھے کب کے ملے ہوئے ہیں. اچھا نائی صاحب ایک بات کر رہے تھے ذرا. اب یہ مشرف صاحب آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر ڈکٹیٹر ایک کام ضرور کرتا ہے, وہ یہ کہ رائٹ آف ووٹ اس نے کسی نہ کسی طرح ڈینائی کرنا ہے. یہ ڈگری والی شرط کو چیلنج کرتے ہیں نا جی, چیٹنگ نہ کرتے میری نا. بات تو سن لینا. جی پالیٹیشین جو ہے وہ بغاوت نہیں کرتا, وہ حالات کے اندر سے راستے نکالتا ہے, دستیاب حالات کے اندر سے. جیسے اس نے لگائی ہے, ایوب خان نے پابندی لگائی بیسک ڈیموکریسی کی, نان پارٹی, وہ بیسک ڈیموکریسی سے لڑ کے آگے, لیکن بعد میں انہوں نے پارٹیاں بنا لی اور پارلیمنٹ بنا لی. اسی طرح جب اس نے کیا, وہ حکومت لینے والے تھے یہ والے مجیب, اس نے ملک ہی توڑ دیا تو کیا کریں, اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ پارٹی پہ وہ بیچارہ اکیلا مجرم نہیں ہے, بہت سارا اس کا تو بیک گراؤنڈ ہے لمبا. اور بھی سن لیتے ہیں ایسٹ پاکستان کا بنگلہ دیش بننا اٹس ناٹ جسٹ یا الون. نہیں, میں تو صرف ایک ڈکٹیٹر کی آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کی نیچر ہے کہ وہ رائٹ آف ووٹ کو ڈینائی کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لوگ آئے کس طرح, جیسے اس نے غیر جماعتی بنایا, اس نے ضیاء الحق نے, وہ سارے آئے اور ضیاء الحق ہی سے جماعت بنوا دی. پالیٹیشین راستے نکالتا ہے. ان سے بیوقوفی ہوئی کہ انہوں نے ڈگری والی جو کلاس ہے اسی زمانے میں اڑا دی ہوتی, لیکن وہ چونکہ ایشو نہیں بنی اس زمانے میں, سارا وہ بھی جانتا تھا, بدنیتی سے کرا رہا تھا. اس نے کچھ لوگوں کو باہر کرنا تھا, خود بدنیت تھا, اس نے کہا بدنیت آ جائیں ٹھیک ہے. اس کو چاہیے, مطلب ہے آپ نے ان کو بدنیت تو مان لیا. کیسے نہیں بدنی, میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ان کی نیت ٹھیک تھی, وہ ایک ناجائز آدمی کے ناجائز قانون کو توڑ کے اپنا جائز حق لے کے آئے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں, ٹو رانگز ڈو ناٹ اگین. ٹھیک ہے, ہاں جی, نہیں اس میں مجھے بات تو کہنے دیں, اختلاف بعد میں کرتے رہیے یار. ٹھیک, اچھا ٹھیک. یہ سب کچھ اس کے پابندیاں توڑ کر آئے, اور اس کا جو مقصد تھا وہ اس نے کہا تھا ایک جرنلسٹ سے, اس نے کہا تھا کہ دیکھا اب یہ آدھے تو اس میں ہی رہ جائیں گے. یہ تھی جناب اس کی نیت جو کرنا تھا اس نے. تھانے ذرا آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ کر لیں. میں شوکت صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. 140 بندوں نے جو 146 بندے جعلی ڈگریاں لے کے پہنچے ہیں, میرے خیال میں تو یہ جمہوریت کا حسن ہے, بلکہ جمہوریت کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے میرا خیال. آپ کے آنے سے پہلے یہ بات زیر بحث تھی کہ جعلی ڈگریاں لے کے اسمبلیوں میں نقب لگانا, ہاں وہ ان کو بھی دیں, میں وہاں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. اچھا کہ یہ جو ہیں یہ بد کردار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, رولز آف دا گیم آپ کو نہیں بندہ بارے میں, ریفری یا جو کوئی بھی ہے تو پلیز ڈونٹ پارٹیسپیٹ, لیکن پھر ٹیمپرنگ نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے گیون کنڈیشن میں تو پھر اس کی آپ عزت آبرو بھرم شرم. ناجی صاحب ان کو ایگزانریٹ کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں کہ وہ بیسیکلی بد کردار, وہ انہوں نے چیٹنگ کی ہے. اب کائنڈلی آپ اپنی اوپینین دیں کہ یہ جو جعلی ڈگریاں لے کے, اس کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں. اگر آپ کی ابتدا جو ہے وہ فراڈ پہ منحصر ہے کہ آپ ڈگری جو ہے اس کو نہ مانیں, آپ کہیں جی یہ شخص جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے, ہم اس میں حصہ نہیں لیتے. بالکل ٹھیک, لیکن اس میں راستہ, جس طرح ناجی صاحب کے راستہ نکالنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں, آپ فراڈ کریں, آپ جعلی کاغذ تیار کریں, آپ یونیورسٹی آف پنجاب کے سپیلنگ چینج کر کے کوئی اور بنا دیں, آپ پتہ نہیں کہاں سے ڈگریاں, کسی کوئی تہران, کوئی ایک یونیورسٹی آف ہرات کی کوئی ڈگری جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹر نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن 2002 میں ڈگری نام نہاد عوامی نمائندے تو انسان بنے. 2002 میں ڈکٹیٹر نے شرطیں لگائیں, آپ نے قبول کی, الیکشن لڑا. اس کے بعد 17ویں ترمیم میں آپ نے ڈکٹیٹر کے وہ اور بے شمار اور اقدامات انہی سیاستدانوں نے ان پہ مہر ثبت کی کہ جی بالکل صحیح کیا, بلکہ اس کی ساری باتیں مارنی. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کو کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کا اختیار دے دی. ذرا اپنے کردار بھی دیکھیں نا. اس کے بعد آگے جی آپ 2008 میں قانون تو وہی قائم ہے, ساری پارٹیاں مل کے بیٹھتی, بلکہ کہتی ہیں کہ جی ان حالات کے اندر ہم الیکشن نہیں لڑنے کے لیے تیار. یہ کیا آپ نے ہمارا رائٹ آف ووٹ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے اوپر قدغن لگائی, کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہم
لیکن آپ نے کہا ہاں نہیں حصہ ہم نے لینا ہے، لیکن ہم نے جعلی ڈگریاں دینی ہے، ہم نے چاہے بدماشی کر، یہ غلط بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آخری بات نہیں شفقت صاحب این آر او کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات مکمل کر دیں نا پلیز۔ کہ آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مستقبل سنوارنے کے لیے ان اسمبلیوں میں ان جگہ پر آئے ہیں، اور آپ کی ابتدا یہ ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، تو پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ حسن اس میں ایک اور پہلو ذہن میں رکھیے، جو ناجی صاحب دلیل دے رہے ہیں، اگر تو یہ لوگ ڈیفائی کر کے ایک راستہ بنا کے کوئی کھڑکی کوئی روشن دان کھول کے اندر چلے جاتے ہیں اور ڈکٹیٹر کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، آمریت کا سر کچلتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، میری گزارش سن لینا پھر تو ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جعلی ڈگریوں والے جو اندر گئے ہیں 2002 میں گئے ہیں، انہوں نے 17ویں ترمیم کو جا کے ٹھپا لگا دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے کس ہم یہ بات کریں گے کہ صرف ان کو فارغ کرنا ہے یا ان کو سزا بھی دینی چاہیے؟ نہیں جی نہیں، یہ ایک پیالی چائے کی میں ناجی صاحب ایک میں عرض کروں، چائے کا کہہ دیں کسی چاند چائے لا یار اچھی سی۔ جی شفقت صاحب آپ پلیز اپنی بات مکمل کریں۔ نہیں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ڈیٹ سے BA MA ہے، اور آپ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، جعلی ڈگری دیتے ہیں، تو آپ پہ مقدمہ چلتا ہے، آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جن لوگوں نے فراڈ کیا یا جنہوں نے گڑبڑ کی اور ثابت ہو گیا کہ گڑبڑ فراڈ کیا، ان کے اوپر کوئی نہ کیا جائے، ایکشن نہ لیا جائے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک اس میں اور میں عرض کروں کہ عجیب بات ہے، میں نے پوچھا نہیں، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، آپ نے پہلے جواب دے دیا اس پہ اوپینین۔ ہاں، ایک آرٹیکل 62 جو ہے اس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر نے لگائی نا جی، اور وہ ڈکٹیٹر کی کنڈیشنز بلکہ سو مچ سو کہ وہ 18ویں ترمیم میں بھی نہیں نکالی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈکٹیٹر کی لگائی ہوئی کچھ کنڈیشنز وہ پچھلے 25 سال سے ایکسیپٹ ہو گئی۔ شفقت صاحب وہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ سالے کی جو ایک اس میں صرف سالے کی نہیں ہے، اس میں یہ دیانت کا پہلو آ جاتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے تو ایک لفظ بولا ہے نا سالے، اس پہ تو شاید ہم میں سے بھی کوئی پورا نہ اترے۔ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان حالات کے تحت الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ عملاً آپ نے وہ جو چاہے وہ غلط تھیں، بری تھیں، شہرت کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لی نا۔ تو اگر آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور یہ بھی قدغن ایک اور ڈکٹیٹر لگائی، تو یہ بھی آپ کہتے ہیں جی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نگری نہیں چاہیے تھی، اس لیے ہم نے جھوٹ بولا، اس لیے ہم نے فراڈ کیا۔ یہ تو مجھے کوئی بات سمجھ اللاجیکل بات۔ اچھا، ان کو صرف اسمبلیوں سے فارغ کرنا چاہیے یا ان کو سزا بھی ملنی چاہیے؟ جی آپ کے نظام تعزیرات کے اندر یہ جرم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی چیٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ ہے نا، تو فراڈ کے دفعہ کے تحت جو تعزیرات پاکستان کے اندر ایک جرم موجود ہے، اس جرم کی انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اور ایسے افراد اس وقت نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، ایسے افراد کے لیے جو اس طرح کی حرکت کر، دیکھیں نا میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے، کیوں سزائیں نہیں ملنی؟ مثال کے طور پر ملنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور ملنی چاہیے۔ اور نہیں، کس مصلحت کے تحت؟ وہ تو ناجی صاحب بتائیں گے۔ آپ بھی اگر ایک لمحے کے لیے حسن ایک سیکنڈ میں میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ جو تعزیرات پاکستان کے اندر اس جرم کی، فراڈ کی، 420 کی، دھوکہ دہی کی، فریب کاری کی جو سزا ہے وہ انہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ قانون اور آئین کے تحت طے ہونا چاہیے کہ جس شخص کو یہ سزا مل جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ بد کرداری کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کے تحت یہ طے ہونا چاہیے۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اگر اس کو ایک ہم معصوم سی چیز بنا کے ہم یہ کہہ دیں جی کہ وہ ایک قلعے کے اندر پھلانگ کے چلے گئے امریت کے قلعے کے اندر، تو اس کے تو عجیب و غریب اور بھی کئی وارداتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جی خاتون کی اتنی سیٹیں مقرر ہیں، تو ایک مرد جو ہے وہ خاتون کا بھیس بنا کے اگر گھس جائے تو اس کی کیا کہیں گے؟ ایک مائنر سرجری ہے یا ایک خاتون جو ہے وہ مرد کا بھیس بنا کے چلی جائے، وہ تو ٹھیک ہے اس کے لیے تو، لیکن یہ رستہ اگر آپ کھول دیں گے نا، اور پھر یا تو یہ ہے کہ وہ اندر جا کے آمریت کے قلعے پہ ضربے لگائیں، اگر اس کے بوٹ پالش کرنے لگتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں جی کہ ہم اس کے قانون کو ڈیفائی کر کے آئے تھے تاکہ بوٹ پالش کر سکیں، تاکہ بوٹ پالش کریں، تو یہ کون سی دلیل ہے؟ اچھا چلیں اس پہ تو بات ہوگی کہ جتنے بھی آپ کے اخلاقیات کے معیار ہیں، ٹیکنیکلی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن مورلی میرا نہیں خیال کہ آپ کی بات ٹھیک۔ میں مورلی بھی ایسا کرتا ہوں جی، مورالٹی بھی ریلیٹیو ہوتی ہے، ہر جگہ آپ ایک ہی اصول اخلاقیات کا
नाफिज नहीं कर सकते। वैसे तो हर चीज रिलेटिव है, बिल्कुल। वक्त रिलेटिव। अब मैं आपको ये जो कह रहे हैं कि इनको बाहर करें, जिन लोगों ने आइन तोड़ा और जिन्होंने आइन तोड़ने वाले गद्दार के साथ ताउन किया, उन्हें भी बाहर करें। उन्हें भी करें। जिन लोगों ने आइन को तोड़ने वाले के जली मुसविदे को आइन कहकर उसका ओथ लिया, यहाँ बैठकर जजी की, उन्हें भी बाहर करें। नहीं इनका तो जुर्म भी छोटा बेचारा नहीं, होगा। तो फिर तो बचता ही कोई नहीं कोई जो नहीं उनके बचता साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट, और अगर नहीं जिन्होंने उनके साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया है, बिल्कुल किए, बिल्कुल वो भी उनके साथ होना उनको भी चाहिए, बाहर सबके साथ कर दो, होना बाकी चाहिए। कौन रह गया? अच्छा नहीं, उसके बाद एक और बात तो बाकी कर दूं, कोई नहीं बचता। बीबी फारग हुई तो मियां साहब भी फारग हुए, बाकी तो खाली हो गया काम। सब होंगे, हम ये तो रहमान मैं साहब भी कहता गए। हूं। अच्छा लेकिन हम में से भी कोई नहीं बचेगा। इनके लिए जस्टिफिकेशन नहीं, हम है। में से तो बचेंगे। मेरी यार कुछ सुन ही ले, बचेंगे। मेरी यार सुने, इनके लिए जस्टिफिकेशन है। हुकूमत करना हक नहीं किसी का। अगर आपको हुकूमत नहीं मिलती तो जहन्नुम में जाए अमर, उसकी मुखालफत करें आप। लेकिन अगर कोई आपका राइट ऑफ वोट डिनाई करता है किसी शर्त पर, आप उस शर्त को तोड़ देते हैं, तो आप अपने राइट ऑफ वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं दूसरी मिसाल देता हूं, एक जेल से सुरंग लगाकर भागना जुर्म है, लेकिन दुश्मन के कैंप में आप पड़े हो, वहां सुरंग लगाकर भागना जो है ना, वो एजाज है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी मिसाल दी है वैसे नाजी साहब ने, बड़ी पक्की। हाजी साहब मामला जिसकी ये वकालत है, कर रहे हैं मामला- वो नजरिया जरूरत। नजरिया ज़रूरत मैं बताता हूँ ना। नाजी साहब ये कहते हैं कि सुरंग लगा के भाग जाए, फरार हो जाए, वो तो ठीक है। ये तो सुरंग लगा के उसके घर तक पहुंच जाते हैं अच्छा मैं एक और बात और उसके दस्तरखान पे जा बैठते हैं। नाजी मैं साहब इस असेंबली मुझे के एक बारे में जुमला मुझे एक और खुसूसी बात करूंगा, वो ये है कि जितने दूसरे आए वो पूरी असेंबली कर गए, उनको कोई नहीं छेड़ा, कोई नहीं बोला उनके बारे में, आज भी वो पाक साफ है, कोई नहीं पूछने वाला। ये वो हैं जिन्होंने आकर आमिर को निकाला, जिन्होंने मस्कशुदा आइन को बहाल किया। कम से कम इन्हें इतनी राहत तो दे दें। अच्छा रियायत दे रहे हैं आप? अच्छा रिलैक्स। इखलाकी तौर पे यकीन। अच्छा मुझे एक बात बताएं नाई साहब, आपने एक बात की, आपने कहा मैं इस हद तक अब जाना नहीं, लेके जाना नहीं चाह रहा था बहस को, लेकिन अब चलती है तो चलने दें। आपने एक बात की कि वो गिवन कंडीशंस में मसलहत फलाना रास्ते निकालते हैं, ठीक है, गिवन कंडीशन में सुअर हलाल हो जाता है भाई। एक मिनट मेरी गुजारिश सुन रहे हैं, समझ लिया आपकी बात, आप मेरी बात समझने की मैं कोशिश करता हूं समझाने की, बल्कि लेट्स पुट इट दिस वे। नाजी साहब मेरे नज़दीक पॉलिटिशियन वो मदारी होता है जो गिवन कंडीशंस का गुलाम हो। लीडरशिप नाम है गिवन कंडीशंस को तब्दील करने का, उसकी गुलामी का नहीं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज का नाम लीडरशिप नहीं है। इसको जरा दूसरे अल्फाज दे दें, वो होता है पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना, मुमकिनात में से राहें निकालना। मुमकिनात में से राहें निकालना एक बड़ा और बात है, एक बड़ा मुतबर्रक और बड़ा मुकद्दस काम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुमकिनात में जाके नकब लगाना, और इस तरह से नकब लगाना कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप अपनी हकीकत भी छुपा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, अगर कोई आदमी मसलन एक MBBS की डिग्री लेके चला जाता है और डॉक्टरों के ऑपरेशन लोगों के शुरू कर देता है और जाने लेना शुरू कर देता है, या चले नाजी साहब की दलील के मुताबिक उसके हाथ में अल्लाह ने शफा बख्शी है और बहुत से मरीज जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं, तो क्या जस्टिफाई हो जाएगा ये? एक और चीज़ भी है मुमकिनात से राहें निकालने में, वजह कि हमारे मुल्क में 63 साल में शायद 25-30 साल या 40 साल मार्शल लॉ रहा, फौजी हुकूमत रही। तो जो लोग उन फौजी हुकूमतों को ज्वाइन किया, जिन्होंने बशमूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बशमूल नवाज शरीफ साहब, बशमूल, और वो भी कहेंगे कि हम तो मुमकिनात में से राहें निकाल रहे थे क्योंकि उस वक्त हालात ये थे, तो यही आर्गुमेंट, हम तो मुमकिनात में से यही आर्गुमेंट, वो भी यही कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा वो भी यही कह सारे पर जुम्मा है। देखिए जी, हम सारे पर ये जुम्मा है। ये मुसीबत पता क्या है, ये हसन हमाम नहीं, में ये बात नहीं सारे है। नंगे हों नहीं, और कोई आदमी इरफान सिद्दीकी साहब की तरह इस तरह स्मार्टली ड्रेसअप होके चला जाए तो फिर ये अनोखे हो गए। ये अनोखे होंगे। हाँ। नहीं हसन, फिर आप नंगों के हजूम में नहीं, मेरी फिर गुजारिश होती है, फिर आप फौजियों को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराते? वो कहेंगे जी मुल्क में जो अफरा तफरी, बिगाड़, बदमनी इन्होंने की, हम भी मुमकिनात में से राहें निकाल के मुल्क को बेहतर तरफ ले सुभान जा रहे अल्लाह, हैं। बहुत खूबसूरत आदमी। उनको इस काम का जज मुकर्रर नहीं किया गया, उनको सिर्फ ओबे करना सिखाया गया। कोर्ट्स ने उनको इजाजत दी,
थ्रूआउट दी। अच्छा नाजी साहब वो 58 से लेके अब तक दी, उन सारी अदालतों को घर भेजे, सारी चीजों को घर भेजे। नाजी साहब बात सुने, इस पे अब बहुत हमने मगज कपाई कर ली है। आप सिर्फ ये मुझे बताएं अब कि वजीर कानून जो कर रहे हैं, द वे ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, ठीक है जी, मैं तो उसका नहीं, शायद तो ज़ाहिर नहीं हूँ, पढ़ा ही है ना, वो भी मुमकिनात में से राहें नहीं शाहराहें निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? ये पैसा सरकारी खजाने से चेक के साथ ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है। जो पैसा वकला की तहरीक में बगैर किसी चेक के, बगैर किसी रसीद के फैला था, और जो 5-5, 10-10 हजार वो आते थे लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स, वाह वाह वाह, और जो हजारों लोगों को वहां पहुंचाते थे, ले आते थे, वकील इतना चंदा खुद नहीं करते, ये कहीं से आया था पैसा। आपका मतलब है कि लॉयर्स मूवमेंट में स्पॉन्सर्ड थी, मुफ्त नहीं चली, स्पॉन्सर्ड थी? मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मुफ्त नहीं चली, और पैसा वकील का नहीं था। इसका मतलब तो आया ना, स्पॉन्सर्ड ही होगी ना जी, कोई पैसे दे रहा था तो आया ना। है ना। अच्छा अच्छा, वकला तहरीक जो है वो किसी के इमाम पे और स्पॉन्सर्ड थी, ये कह रहे हैं आप? ये आप कह रहे हैं, देखें मैं नहीं कह रहा। हसन साहब, देखें ये जो नाजी साहब कह रहे हैं ना, ये अपनी एक राय दे रहे हैं। इस ऐसे कुछ शवायद आए हैं, ठोस कुछ चेक पेश किए गए हैं जो कहीं से जारी हुए हों, किसी फर्द ने, कोई लोगों ने चंदे दिए होंगे, लेकिन ये जो काम आप कह रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ठोस शवायद के साथ हो रहा है। इनकी ये बात ठीक है कि इसमें फ्रॉड या करप्शन के एंगल को आप एक तरफ रख दें, वो जो भी पैसा जारी हो रहा है एक सर्टन अकाउंट से जारी हो रहा है, बात असल में ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी से भी ज्यादा इरफान साहब नियतों की, नीयत की भी है और ट्रांसपेरेंसी की भी है कि जी ट्रांसपेरेंट तो होगा कि जी ये नहीं, ट्रांसपेरेंट इस लिहाज से नहीं होगा कि खानेवाल की बार को अगर 2 करोड़ मिले हैं या चकवाल की बार को अगर 75 लाख मिले हैं तो उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, और क्यों एक बार को दूसरी पे तरजीह दी गई है, ये मैं हो जाऊंगा फिर कहेंगे जाली डिग्री लेके आ गया। असल बात ये है, यानी कराची बार को अगर एक धेला नहीं मिला तो क्यों नहीं? पिछले 40-50 सबसे बड़ा शहर है आपका, बताएं ना जी। पिछले 40-50 साल से बार एसोसिएशंस को हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल रही है, मुख्तलिफ लीडर्स करते हैं ऐसे, सिर्फ इन्होंने नहीं किया। मैं को बाबर रवान का कतई हमायती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनकी डिग्रियां भी जरा थोड़ी इन्वेस्टिगेट करें, तफ्तीश करें। चलो एक डॉक्टरेट की डिग्री जो है उसको तफ्तीश करें, लेकिन असल मसला वो है जो अभी सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर आप किसी पैमाने के तहत एक तहसील बार को आप कहते हैं जी हम 25 लाख देंगे, एक स्टैंडर्डाइज है, डिस्ट्रिक्ट बार को जी हम डिस्ट्रिक्ट बार को 2 करोड़ देंगे, बड़ी बड़ी बार्स हैं लाहौर कराची, उनको हम 5-5, 10-10, 15 का, फिर को बात बनती है। ये इसका मतलब है कि आपने कोई असूल बनाया और असूल के मुताबिक आपने सब में बराबरी की तकसीम। ये जो प्रॉब्लम है इसका ये नहीं है कि पहले कभी दिया नहीं गया, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी खास नीयत के तहत दिया जा रहा है, जैसे आपने कहा, और ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कुछ बारों को दे रहे हैं, कराची बार को आप नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे कराची बार को? तो शायद सेकंड या सबसे बड़ी बार होगी पाकिस्तान को, उसको क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि आप समझते हैं कि वो हमारे हक में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, मैं बीच में कोई और बात ही शुरू कर रहा हूँ। ये जो लाहौर का इलेक्शन है, ये कहाँ PP 160 वहाँ सुना है कि इमरान खान को सियासी फेंटी पड़ी है। सियासी तो कब नहीं पड़ी, फिजिकल फेंटी वो तो वहाँ तो ये वाहिद उसको खाने की आदत है। अगर सियासतदान है तो ये वाहिद शख्स है जो इलेक्शन में उतरता है और हारता है, और सिर्फ एक इलेक्शन जीत कर असेंबली में जाता है, नेशनल असेंबली में। मुसल 97 से शुरू कर देना जी आप, जब ये पहली बार उतरे हैं। हाँ। ये एक इनके दोस्त हैं हजरत प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, उन्होंने ये भी इनके परवरदिगार, सबसे ज्यादा हारने का रिकॉर्ड उनका है कि उन्होंने पूरे मुल्क में 140 कैंडिडेट खड़े कर दिए और सारे के सारे हारे। ताहिरुल कादरी साहब, हाँ जी नहीं, लेकिन एक बात नहीं सब आप मानेंगे, बड़ा उन्होंने ग्रेस का और समझदारी का सबूत दिया है, विड्रॉ कर लिया, सारे कारोबार ठीकों की तरह चिमटे नहीं रहे। ताहिरुल कादरी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। क्या बुराई है अगर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है? इमरान खान के बहुत सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है लड़ रहा है, वो वहाँ जाके तकरीरें भी कर रहा है, 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 8-10 हज़ार वोट भी ले लेता है, कोई बात लड़ने को तो कोई मना नहीं कर रहा, किसी को नहीं
آپ پہلے بار کی بات کر رہے تھے، اس میں آئے آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں اس کو سٹینڈرڈائز نہیں کیا ہوا، وہ پھر جہاں جہاں مناسب سمجھتے ہیں جی رستہ نکالنا وہ ہیں. اور انسیڈنٹلی کبھی کسی نے سٹینڈرڈائز نہیں کیا. میں کیونکہ اچھا پھر آپ ساری ایکسرسائز کو آپ پہلے میں نوکری میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ مختلف اچھا آپ ویسے بیوروکریسی کا جواب نہیں، آپ اس کو نوکری کہتے ہیں؟ نہیں میں جب وہ اکابرین جب مختلف آتے تھے بار ایسوسیشنز کو پیسے دیتے تھے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے کسی سارے بار ضابطے اصول کے مطابق ہونا چاہیے. حکومت ان کی ہے. دیکھیں نا یہ پیسہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ بار ایسوسیشنز کے لیے ہی ہے، لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی فارمولا، کوئی کسوٹی، کوئی سٹینڈرڈ آپ سیٹ کریں، یہ نہیں کہ جو پسند ہے اس کو دے دیے، یا اس کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی یا ان کی سمپتیز خریدنے کی کوشش کی، تو یہ ناروا بات ہے. پھر اگر یہی صورتحال ہے اور یہی صورتحال ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس ساری ایکسرسائز کو جو کیری آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے وزیر قانون، ہاں ہمارے دوست ہیں، اس ایکسرسائز کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب ہاؤ وڈ یو ڈیوٹی میرا خیال ہے بہترین لفظ ہے اس سے زیادہ جامع لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو بڑا مزدار ہے. انہوں نے تو کئی دریا کوزے میں نہیں ڈیوٹی تو ہے لیکن جو لے رہے ہیں ڈرٹی جاب نہیں، لیکن ڈرٹی کیوں کہتے ہیں؟ لیکن حسن جو لے رہے ہیں بڑا خوبصورت ایک نیا اینگل ہے کہ ان کے بارے میں سوچیں جو لے رہے ہیں وہ بھی امکانات میں سے راستہ بنا رہے ہیں. ایک بڑی دلچسپ بات، ہم ویسٹ کو برا بھلا تو بہت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، امریکہ کے بارے میں بھی خواب دیکھتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا فلانا. میرے آج ایک دوست نے بات، اس نے کہا بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. میں نے کہا میک آرتھر کے ساتھ کیا ہوا تھا، کوئی دراڑ نہیں. ایک اتنے سینئر جنرل کو مکھن سے بال جیسے نکالتے ہیں، یہی محاورہ ہے نا، اس طرح نکال کے پریزیڈنٹ براک اوباما نے ایک طرف کر دیا ہے. یہ کام آپ نے بھی کیا ہوا ہے خالد بن ولید کو. سبحان اللہ، کیا کمال آپ نے بات کی ہے. ایک بندہ اسی کا صفحہ پکڑ کے اس کو باندھ کے، اور وہ بندہ بولتا ہی نہیں، اور وہ نہیں. آپ نے اور بہت سے اپنے جنرلز کے ساتھ یہ کیا اور وہ بولے ہی نہیں. یہ آپ کے عروج کے دنوں کی بات ہے، یہ ڈسپلن. جی ناٹ جسٹ حضرت خالد بن ولید کے علاوہ بھی آپ نے محمد بن قاسم کے ساتھ کیا کیا. چند لوگ آئے جہاں وہ اتنا پاپولر تھا، اس کے بت بن رہے تھے، اوپر سے حکم آیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہی سرنڈرڈ، اس کو گائے کی کھال میں سی کے لے گئے. بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اسلام کا جب عروج تھا وہ اسی طرح کا ایک ڈسپلن، اسی لیے تھا، اسی لیے ان کا اگر عروج ہے تو اسی لیے ہے. یہ بات سمجھاتے کرتے بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ. نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت جگہ کرامت کو کیا تھا نا ایسے ہی. نہیں اس کا انجام بھی دیکھ لیا نا پھر انہوں نے. لیکن مجھے بتائیں، کیا ہمارے نصیب میں، شفقت صاحب، اس ملک کے نصیب میں کبھی ایسا سورج طلوع ہوگا کہ اس طرح کی حرکت کرنے پہ، جو کچھ بہت بری نہیں تھی، ہی جسٹ روٹ این آرٹیکل. یہاں ایک بندے نے حرکت کی تھی، نواز شریف نے وہی کہا ہے نا تھانہ دار صاحب. ٹرمینیٹڈ آدمی نے قبضہ کر لیا. اچھا ایک دفعہ ان کا تکا تیر بن گیا تھا. وہ شریف آدمی تھا نا، وہ کیا تھے، جہانگیر کرامت. جے کے صاحب گھر چلے گئے، وہ میاں صاحب نے سوچا کہ کام میچور ہو گئی ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے، تو سچ مچ کے شیر بن گئے. ہاں وہ بس پھر آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک بڑی، ایک لحاظ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک فلسفی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ طاقت جو ہے وہ قانون کانسٹیٹیوشن سے آتی ہے یا طاقت کے جزویات اور بھی ہیں؟ بندوق سے آتی ہے. نہیں، صرف میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فارمل اتھارٹی تو آپ کو کانسٹیٹیوشن دے دیتا ہے، لیکن جو انفارمل اتھارٹی اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم جمہوریت کے اندر آتی ہے، وہ آپ کے کردار سے، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی سے، آپ کی پریکٹس سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ضروری ہے کہ سویلین سپریمیسی جو ہے ہمارے ملک میں ہر صورت میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ اپنے کردار کو، اپنے طور و تبار کو، جعلی ڈگریوں والی نہ ہو. دیکھیں نا، اگر آپ جعلی ڈگری والے ہوں گے بالکل ٹھیک، تو پھر کیسے آپ کسی کو آپ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کا پولیٹیکل جینیس، اس کا کیریکٹر، اس کا ہارڈ ورک، 18 گھنٹے کا. ناجی صاحب بہت قریب تھے، ہم نے تو دور سے بھی نہیں دیکھا، آئی واز ٹو ینگ. ناجی صاحب نے بہت قریب سے بھٹو صاحب کو دیکھا ہے. ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی،
اس پہ تو اس طرح کی انگلی نہیں اٹھ سے، ایک انتہائی لائق فائق قابل آدمی، اس کے ساتھ بھی کیا کیا ہے؟ اصل بات وہ انہوں نے بڑی خوبصورت کہ جن وجوہات کی بنا پہ قوموں کو عروج ملتا ہے وہ یہ ڈسپلن ہے۔ لیکن وہ جو انہوں نے مثال دی اس میں حضرت عمر فاروق کا اپنا بھی کردار دیکھیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ نہ شفقت صاحب معاف کریں، یہاں تھوڑا آپ لوز بال دے گئے، میں چکا نہیں مارتا، چوکا بھی نہیں مارتا۔ جس نے محمد بن قاسم کو طلب کیا تھا وہ بد کردار تھا۔ نہ حجاج بن یوسف تو اس کا سسر تھا۔ نہ پلیز، حجاج بن یوسف تو اس کے آنے سے پہلے مر چکا تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا، اس نے تو اس کو بھیجا تھا، اس نے تو وہاں سے مانیٹر کر کے اس فتح میں بڑا وائٹل رول اسٹریٹجیکلی ٹھیک ہے پلے کیا تھا۔ پہلے 2 ان کے حملے ناکام ہو چکے تھے، حجاج کا رول تو بہت زبردست ہے۔ جو خلیفہ آیا تھا پلیز، وہ ایک بد کردار اور بدنیت آدمی تھا، اس کی خلافت کی مخالفت کرتا تھا حجاج بن یوسف۔ وہ چونکہ مر چکا تھا، اس سے مردے سے تو انتقام لیا نہیں جا سکتا تھا۔ when he became the caliph اس نے پھر انتقام محمد بن قاسم سے لیا، اور اس کی عظمت یہ تھی کہ ہی سرنڈرڈ، ورنہ وہ یہاں بغاوت کرتا، یہاں اسلامی سلطنت اپنی حکومت قائم کر لیتا۔ ایسی مثالیں ہیں۔ تو بد کردار کی بھی اگر آپ ہیں تو پھر مانیں اس کی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو معروضی حالات ہیں، بات کے بیچ میں بولے نا آج تو میں نے تمہارے خلاف سازش کر دی۔ ٹھہر جاؤ، سن لو ذرا۔ جو ہمارے معروضی حالات ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی جو لیجٹمیسی ہے یا اتھارٹی ہے اس کو اسٹیبلش صرف اس بات پہ نہیں کرنا کہ آپ آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آف کورس آپ نے اپنی اتھارٹی اور لیجٹمیسی کو ہمارے معروضی حالات، بالکل ٹھیک ہے، آئی ایگری، آپ نے اپنے اعلیٰ کردار اور صلاحیتوں سے بھی ثابت کرنا۔ یہ حسن جو بات کی ہے انہوں نے نا، میں اس کی بالکل پرزور حمایت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آئین ایک طاقت جو آپ کو دیتا ہے، قانون جو آپ کو ایک طاقت دیتا ہے، انلیس آپ ایک ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے اور آپ کے تشخص کے اندر وہ عظمت نہیں آ جاتی جو ایک جمہوریت عطا کرتی ہے کسی حکمران کو یا کوئی بھی نظام عطا کرتا ہے، تو آپ صرف مثلاً اگر آپ اس اتھارٹی پہ کسی ہر جس شخص کو سزا ملتی ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے اختیار ہے آپ کو معاف کر دیا، تو اس طرح اگر آپ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کریں گے، ابیوز کریں گے، ایکسرسائز کیا کریں گے ایکسرسائز کیا کریں گے، ابیوز کریں گے۔ لیکن ایک بات بہرحال میں